الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر وما کنت من الشاہدین صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، ہم موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ داستان کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بحیرہ کلثم سے اللہ کے حکم سے نکال کر لے گئے۔ پانی پھٹ گیا، دو دیواریں بن گئیں، بیچ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ فرعون بھی اسی راستے پر آیا۔ جب وہ دریا اس راستے میں داخل ہوا تو پانی کو حکم ہوا کہ تم مل جاؤ۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ جزیرہ نما سینا، اسے سرائے سینا بھی کہتے ہیں، یہ ایشیا میں واقع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر صحرا میں چلے گئے۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، نہ خوراک کا بندوبست تھا۔ تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے عصا کو 12 پتھروں پر مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے۔ من و سلوہ اللہ کے حکم سے اتارا گیا، خوراک کا بندوبست ہو گیا۔ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ سایہ کریں، سایہ بھی ہو گیا۔ 3 ماہ گزر گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 40 دن کے لیے۔ وہی کوہ طور جہاں آپ کو پیغمبری ملی تھی، اب آپ کو کتاب ملنے والی ہے، تورات۔ 40 دن کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھیں، غور و فکر کریں۔ یہ ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غور و فکر کرنے کے لیے غار حرا میں جاتے رہے ہیں۔ نبی کسی بھی نبی کو ایک بہت بڑا پیغام ملنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو تیار کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اپنے بڑے بھائی کو جو رتبے کے لحاظ سے چھوٹے تھے انہیں یہ کہہ گئے کہ ان کا دھیان رکھنا۔ اب بات اس طرح ہوئی کہ مصر جہاں سے وہ آئے تھے وہاں گائے کی پوجا کی جاتی تھی۔ گائے جو بچڑا دیتی ہے ان کے نزدیک بڑا اچھا تھا۔ کیا بات ہے بچڑے کی! ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت داخل ہو گئی تھی، چھائی ہوئی تھی۔ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل کے پاس جو ان کی عورتوں کے پاس زیورات تھے نا، وہ ان کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے۔ تو ان زیورات کو اکٹھا کیا گیا اور ایک شخص کو، جس کو قرآن پاک اس کا سامری آتا ہے، سامری، اس کو کہا گیا کہ ان سارے زیورات کو پگھلا کے اینٹ بنا دو، ہم اس کو
اپنے جانور پر لاد لیں، ہمیں چلنے میں دقت پیش ہوتی ہے۔ عورتوں نے کہا وہ شخص بڑا چلاک تھا، بڑا یار تھا۔ اس نے اینٹیں بنانے کے بجائے ایک بچھڑے کی شکل بنا دی، اور اس طرح اس کو بنایا کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو وہ بولتا تھا، اس کے بولنے کی آواز آتی تھی۔ تو اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کس خدا کے پاس گئے ہیں، خدا تو یہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا کہ تم اینٹیں بناؤ سونے کی، تو تم نے یہ کیا بنا دیا؟ اس نے کہا یہ خود ہی بن گیا ہے، یہ خدا ہے، یہ خود ہی بن گیا ہے اس طرح کر کے۔ میں تو اینٹیں بنانا چاہتا تھا لیکن یہ بچھڑا بن گیا ہے، اس میں سے آواز نکلتی ہے۔ تو ان کے دل میں محبت پہلے موجود تھی بچھڑے کی، بچھڑا دیکھ کر وہ اس کی پوجا کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، یہ منظر دیکھا تو بڑا غصہ آیا، اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا، یہ کیا ہوا ہے؟ ہمارا پیغام تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی پوجا کرنی ہے، تو یہ تم نے بچھڑا کہاں سے بن گیا؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا، اے میرے بھائی جلدی نہ کرو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، مجھ پر زبردستی کرتے، تو میں خاموش ہو گیا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے یہ اتنا فساد کیوں اس کو بپاؤ نے دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 70 نمائندے ساتھ لے کر پھر کوئی دور پر گئے۔ وہ روایات مختلف ہیں، جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، مومن تھے، انہیں حکم ہوا کہ ان کو قتل کرو جو پوجا کرتے رہے ہیں۔ وہاں سرائے سینہ میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ٹھہرے۔ حکم ہوا کہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر شمال میں ادھر فلسطین ہے، اس پر حملہ کرو، یہ تمہارا وطن ہے، اس کو فتح کرو، اللہ کا پیغمبر تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ تاریخی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا، اے موسیٰ ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں، وہ بڑی طاقتور قوم ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کے لڑے۔ اس تک نافرمانی کی۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اس جرم کی بداش میں 40 سال تک اس صحرا میں گھومتے پھرتے رہے، حتیٰ کہ جو پہلی نسل تھی، بڑی تھی، وہ ساری ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد ان کا جانشین یوشع علیہ السلام، انہوں نے پھر اس فلسطین کو فتح کیا۔ یہ داستان بنتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی آتی ہے۔ اب اس میں سے 3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کوئی بھی جب قصہ بیان کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے اسباق ہوتے ہیں۔ اس میں 3 باتیں میں عرض کروں گا۔ جس داستان میں 3 باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، شرک کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بات میں بڑی کھل کے کر رہا ہوں۔ اللہ کو کوئی نیک بندہ جس نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے گزاری، وفات پا گیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، وہ عالم برزخ میں ہے۔ اچھا تھا تو اللہ کے پاس ہے، اگر نہیں تھا تو بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس کی قبر پر بیٹھے لوگ مختلف کہانیاں، کرامتیں اس کی بیان کرتے رہتے ہیں، جس کا اس اللہ کے بندے کو، صاحب قبر کو کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً ہمارے پنجاب میں ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی ایسی قبر ہوتی ہے جس کے متعلق بڑی داستانیں ہوتی ہیں، اور عجیب بات ہے کہ ان داستانوں پر بغیر تحقیقی، بغیر سوچے سمجھے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بڑے عیار چلاک ہوتے ہیں، وہ بڑی کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو مزار پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ لوگ پیسے دیں گے، سارا کام پیسوں کا ہوتا ہے۔ یہ اس میں ایک پہلو یہ ہے اس داستان میں۔ دوسرا پہلو یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو بڑا وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو ہمیں اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی دو اکیلے، ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کیوں وہ یہ خیال کر بیٹھے کہ یہ دونوں ہمیں اس ملک سے نکال دیں گے۔ یہ اس طرح ہی ہے جس طرح کہ ایک مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ نے کلمہ حق بلند کیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم سب اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا، تو حالت کیا تھی؟ اسی عرب میں 3-4 مذہب پہلے موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، مجوسی بھی موجود تھے، مشرک بھی موجود تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے بھی موجود تھے جنہیں وہ رفاع کہتے ہیں۔ تو ایک اور مذہب کا اضافہ ہو جاتا تو یہ قابل برداشت ہوتا، برداشت کر لینا چاہیے تھا انہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارے مکہ کے سردار آپ کے سخت مخالف ہو گئے؟ بات یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں سب کچھ بدلنا پڑے گا۔ ہم اس بیت اللہ کے مجاور بنے ہوئے ہیں، یہاں چڑھاوے چڑھتے ہیں، ہم چڑھاوے لیتے ہیں، ہماری ایک ٹور بنی ہوئی ہے پورے ملک میں، ہمارا ایک نام ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ جب یہ کلمہ پڑھنا ہے ہم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا مذہب سب کچھ بدل جائے گا، ہمیں وہی بات کرنا پڑے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اپنی بقا کے لیے، اپنے لالچ کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنے ٹور کے لیے انہوں نے اس کلمے کی شدت سے مخالفت کی۔
ورنہ جہاں عیسائی موجود تھے، یہودی موجود تھے، مجوسی موجود تھے، ایک اور مذہب آ جاتا تو کام تو چل جانا چاہیے تھا، ایسی کوئی بات تو نہیں تھی۔ لیکن وہ عرب تھے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا سب کچھ ہمیں بدلنا پڑے گا۔ ایک دفعہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات تو سننا چاہتے ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ادھر بلال بیٹھا ہے، ادھر فلاں بیٹھا ہے، تو ہم پھر آپ کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتے، اس لیے کہ ہم سردار ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، یہ غلام رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ ان عقل کے اندھوں کو کیا پتہ تھا کہ دین اسلام میں اصل بات اعمال کی ہوتی ہے، عقیدے کی ہوتی ہے، اصل نسب کی نہیں ہوتی کہ میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، فلاں قبیلے کا آدمی ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ابو لہب سے کون بڑا ہاشمی تھا؟ آپ کا سکا چچا تھا۔ ابو لہب کا مکان اور آپ کا مکان کے درمیان میں ایک دیوار تھی۔ ابو لہب کے دو بیٹے آپ کی دو بیٹیوں کے ساتھ ان کی منگنی ہو گئی تھی، کہیں آتا ہے نکاح بھی ہو گیا تھا، بہرحال منگنی کی بات تو ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ اور اس کی تباہ ہو جائے، اس کو مردود قرار دے دیا، اس کو جہنمی قرار دے دیا۔ اگر نسب کی بات ہوتی تو وہ تو ہاشمی تھا، اور اس کے مقابلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، رنگ کی بھی کالا ہے، ان کے والد کا نام تو ہوتا ہے، ان کا نام ربا تھا، دادے کا نام تاریخ میں کوئی نہیں ہے، حبشی غلام تھا، لیکن اس کلمے کو سینے سے لگایا، تکلیفیں برداشت کی، پتھر کھائے، برداشت سب کچھ کیا، اس کلمے کو نہیں چھوڑا۔ وہ وقت آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البلال من اہل بیتی، بلال تو ہمارے خاندان کا ہے۔ یہ خاندان کا کس نے بنایا؟ اس کلمے نے۔ مجھے یاد آ گیا ہے وہ واقعہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، بیت اللہ میں آپ تشریف لے گئے، بتوں کو توڑا اور بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں جو حج کرنے گئے ہیں کہ وہ دروازہ اونچا ہے سطح زمین سے، سارے قریش مکہ اس میں مسلمان بھی تھے، کفار بھی تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے اس مطاف میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بلال تھا اور بائیں جانب زید بن حارثہ تھا۔ زید آپ کا آزاد کردہ غلام تھا، بلال تو مشہور تھا، وہ غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے۔ اپنے دائیں بائیں کسی قریشی کو، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کسی کو ساتھ ہی کھڑا کیا۔ خانہ کعبہ میں جب داخل ہوئے ہیں تو یہ دونوں ساتھ تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں ساتھ نہیں تھے۔ جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ
بتاؤ بھائی میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ اب وہ سہمے ہوئے تھے۔ اس زمانے کے جنگی قانون کے مطابق جو فتح ہو جاتا کر لیتا تھا، فاتح ہوتا تھا، وہ مفتو قوم کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، انہیں قتل کر دے، انہیں غلام بنا لے، جو کچھ کرے کر سکتا ہے۔ تو وہ سب نے کہا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، اچھے باپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھائی کی توقع کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہیں آزاد ہو۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ نے ایک بات فرمائی جو تاریخ میں ثبت ہے۔ آپ نے فرمایا قریشیوں تمہیں اپنے نسب پر عصب پر بڑا غرور تھا کہ ہمارا جیسا اور کوئی عرب نہیں ہے، ہماری نسل اعلیٰ ہے، ہمارا خاندان اعلیٰ ہے۔ آج میں نے وہ تمہارا نسب اور عصب کا غرور توڑ دیا ہے، پاؤں کے نیچے مسل دیا ہے۔ دیکھو جی میرے ساتھ کون کھڑے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی، انا اکرمکم عند اتقاکم، اللہ کے نزدیک قابل عزت وہ ہے جو متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، میرا اتباع کرتا ہے، وہ قابل عزت ہے۔ اللہ نہ نسب دیکھتا ہے نہ رنگ دیکھتا ہے۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں ہمارا یہ دوسرا سبق ملتا ہے کہ جب موسیٰ کے دربار میں فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پہنچے، دونوں اکیلے بھائی تھے، ان کے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی۔ تو ڈر گیا، سہم گیا اور یہ کہا میں دونوں بھائی اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کیوں اس نے کہا؟ حالانکہ پتہ تھا کہ دو بھائی تو ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ جس بات کا اعلان کر رہے ہیں، جس کی بات کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، جو کلمہ یہ بیان کر رہے ہیں، اگر وہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو ہماری ساری تہذیب، ہمارا سارا یہ ٹور جو ہم محسوس کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی۔ تیسری بات جو اس موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہمارے سامنے آتی ہے تو بڑی عام ہے، ذرا غور فرمائیے۔ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں معجزات کی معجزات، معجزات ہی معجزات، 9-10 معجزات اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ عصا کا سانپ بننا معجزہ ہے، ہاتھ کا چمک جانا چاند کی طرح معجزہ ہے۔ پھر درمیان میں بڑے معجزے آتے رہے کہ کبھی سیلاب آ گیا ہے، کبھی قحط پڑ گیا ہے، کبھی مینڈک آ گئی ہیں، کبھی جوئیں پڑ گئی ہیں، کبھی خون کی بارش ہو گئی ہے۔ تو جب بھی کوئی عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ موسیٰ اس کو ٹاڑو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر دریا کا پار کرنا، سمندر کا پار کرنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ معجزہ جو ہے۔ پھر اس سرائے سینا میں بادل سایہ کر رہے ہیں، چشموں سے پانی پی رہے ہیں، وہ منسل وہ کھا رہے ہیں، 40 سال تک کھاتے رہے۔ لیکن جب اللہ کو حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو تیار کرو یا کہ حملہ کرو فلسطین پر، تو انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا خدا آ جائے۔ ادھر دیکھیں، کمپیریزن کریں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کمپیریزن کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے معاملے میں ٹھیک ہے معجزات آتے رہے ہیں کبھی کبھی، لیکن زیادہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے نا،
ہر جنگ میں وہ سارے پہلو اختیار کیے ہیں، سارے وہ اسباب اختیار کیے ہیں اور سخت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں دانت ٹوٹے تھے، آپ زخمی ہوئے تھے، تو اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ جنگ خندق میں، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کون نہیں جانتا؟ یہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا اللہ، یا رسول اللہ، ہم بھوکے ہیں، خندق کھود کے ہمیں بڑی سخت بھوک لگ گئی ہے، ہم نے پتھر بندھے ہیں پیٹ پر، کوئی کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور 2 پتھر تھے بندھے ہوئے، ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ ہر جنگ میں وہ سارے اسباب اختیار کیے جو دنیا میں کیے جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی وہ ذات بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت سارے صحابہ کرام کو مشکلات سے گزارا۔ ان مشکلات کی وجہ سے وہ اتنے ایک سونا بن گئے تھے کردار کے لحاظ سے، کہ پھر انہوں نے اس دنیا کا رخ بدل دیا۔ آج یہ ہم یاد کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گروہ اتنا طاقتور، اتنا دلیر، اتنا اللہ پر یقین کرنے والا دنیا میں اور گروہ کو پیدا نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مشکلات سے گزر رہے تھے۔ جب خندق کھودی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، کیا بات ہے یہ، صحابہ کرام بڑا کہتے تھے، یا رسول اللہ، آپ تشریف آپ فرماتے تھے، میں نے کیوں نہ وہ کام کروں جو آپ کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی تبلیغ، صحابہ کرام کا کردار، اس میں جہاں آپ کی تربیت شامل ہے، کلمے کی برکت شامل ہے، آپ کی صحبت شامل ہے، وہاں جو مشکلات سے گزرے ہیں نا، ان مشکلات نے صحابہ کرام کو بڑا اونچے درجے کا انسان بنا دیا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے سب کچھ مل گیا ہے، پانی بھی مل گیا ہے، غذا بھی مل گئی ہے۔ تو بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک انسان اس عقیدے کے لیے، اس ذہن کے لیے، اس کلمے کے لیے عملاً تکلیف برداشت نہ کرے، اس کلمے کی جو حقانیت ہے، اس کا جو مطلب ہے، وہ سمجھ نہیں آتا۔ ایک مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آدمی یہ کہ میں کلمہ بھی پڑھ لوں، نیک بھی بن جاؤں، اللہ کی جنت بھی مجھے مل جائے، اور میں تکلیف ہی مجھے کوئی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے کلمے کے لیے آدمی کو جس چیز پر آدمی ایمان لایا ہے کہ یہ اچھی ہے، کلمہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو پھر اس کے لیے یہ بھی تیاری رہنی چاہیے کہ مجھے صحیح راستے میں، صحیح بات کرنے میں، صحیح راستے پر چلنے میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ وہ مشکلات ہی انسان کو اچھا انسان بنائیں گی، زبانی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 3 سبق تھے موسیٰ علیہ السلام کی اس داستان میں جو ہم نے بیان کی ہے،
اور اللہ سے دعا ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا، ہمارا عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا سچا پیروکار بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔